چلیں سیدھے آج کے اس دلچسپ جائزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم مشینی ذہانت اور انسانی جذبات کے درمیان موجود اس حیرت انگیز سرحد کو کھوجیں گے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی کو تیزی سے بدل رہا ہے، بلکہ یہ بنیادی سوال بھی کھڑا کر رہا ہے کہ آخر انسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج کے اس تجزیے کے اہم پہلو یہ ہیں۔ پہلے ہم مصنوعی ذہانت کے غلبے کے خطرے پر بات کریں گے، پھر الگورتھم کی منطق، مشینی تخلیق کا آغاز، اور اس کے بعد وہ انسانی جذبہ جسے تسخیر کرنا ناممکن ہے۔ آخر میں ہم روح اور اخلاقیات سے ہوتے ہوئے انسان اور اے آئی کے ایک مشترکہ مستقبل پر نظر ڈالیں گے۔ حصہ پہلا، مصنوعی ذہانت کے غلبے کا خطرہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اے آئی کو لے کر جو معاشی اور وجودی خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں، ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی سائبرنیٹک بغاوت یا مشینوں کا مکمل غلبہ ممکن ہے؟ بظاہر تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے، لیکن یہ سوال حقیقت میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیا خود مختار نظام مستقبل میں ہمارے فیصلوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ معاشی تسلط ہو یا پھر کوئی بے قابو مشینی بغاوت۔ ان اعداد و شمار پر ذرا غور کریں۔ 2023 کے رائٹرز اور افسوس سروے کے مطابق 68% امریکی بالغ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اے آئی انسانی تہذیب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ مطلب یہ محض ایک چھوٹا موٹا وہم نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی اس بے تحاشا رفتار نے پوری سوسائٹی کے اندر ایک گہری بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اور اس خطرے کی سنگینی کو اسٹیفن ہاکنگ کے ان الفاظ سے بہتر شاید ہی کوئی بیان کر سکے۔ ان کا ماننا تھا کہ انتہائی ذہین مشینیں اگر انسانوں کو مات دے دیں تو یہ انسانی تاریخ کا آخری واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی طاقتور مشین جو صرف اور صرف اپنے ٹارگٹ کے پیچھے بھاگے، بغیر کسی ہمدردی کے، یہ واقعی ایک بہت بڑا اور حقیقی رسک ہے۔ حصہ دوسرا، الگوریدم اور اصولوں پر مبنی منطق۔ اب ان نظریاتی باتوں اور خطرات سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشینیں اور الگوریدمز کس طرح پہلے ہی ہماری ڈیجیٹل دنیا اور روزمرہ کے منطق پر خاموشی سے قبضہ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یوٹیوب ویڈیوز کے لیے یہ خاص پری پبلش فارمولا دیکھیں۔ اب انسانی تخلیقی صلاحیت بھی کافی حد تک ان سخت ریاضیاتی اصولوں کے تابع ہو چکی ہے۔ ٹارگٹ ویڈیو کے منٹ، بولنے کی رفتار اور پھر اسے 1.85 سے ضرب دینا۔ دراصل ہم اپنی تخلیقی سوچ کو ان مشینی پیمانوں کے سانچے میں ڈھال رہے ہیں۔ اس بات کو ذرا مزید کھول کر دیکھتے ہیں۔ مواد کی تخلیق اب کس قدر نپی تلی اور حسابی ہو چکی ہے۔ اگر ایک خاص دورانیے کی ویڈیو چاہیے تو بالکل درست الفاظ کی تعداد درکار ہوگی تاکہ پلیٹ فارم کے الگوریدم کو خوش کیا جا سکے۔ یعنی ہم انسان وہ مواد تیار کر رہے ہیں جسے پہلے ایک مشین چیک کرے گی، اسے پاس کرے گی اور پھر انسانوں تک پہنچائے گی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ حصہ تیسرا، مشینی تخلیق کا آغاز۔ چلیں اب اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مقام جہاں اے آئی صرف جمع تفریق کرنا چھوڑ دیتا ہے اور فنون لطیفہ میں داخل ہو جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے خالصتاً انسان کا میدان رہا ہے۔ مثال کے طور پر دی پینٹنگ فول نامی سافٹ ویئر کو ہی لے لیں۔ یہ محض بے ترتیب رنگ نہیں پھینک رہا، بلکہ باقاعدہ اصولوں اور ایک خاص کانٹیکسٹ کو سمجھ کر خود مختار طریقے سے تجریدی آرٹ تخلیق کر رہا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کافی حیران کن ہے۔ مشینی تخلیق کا یہ ارتقائی سفر مسلسل جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ پروگرامز کچھ نیا اور انوکھا کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنی ہی حدیں اور اصول توڑ دیتے ہیں، جیسے ایک عمارت کے اوپر دوسری عمارت کھڑی کر دینا۔ گویا یہ مشینیں بھی اب لکیر کی فقیر نہیں رہیں، بلکہ اپنے اندر ایک طرح کی بغاوت لا رہی ہیں۔ حصہ چوتھا، ناقابل تسخیر انسانی جذبہ۔ اب ہم اپنے آج کے اس جائزے کے سب سے اہم موڑ پر پہنچ گئے۔ وہ کون سی ایسی انسانی خوبیاں ہیں، وہ کون سا ایسا جذبہ ہے جسے کوئی بھی کوڈ، کوئی بھی سافٹ ویئر کبھی کاپی نہیں کر سکتا؟ اے آئی کی رفتار، ڈیٹا پروسیسنگ اور دہرائے جانے والے کاموں میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ پلک جھپکتے میں لاکھوں ریکارڈز کھنگال لیتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے سچی ہمدردی کی، ثقافتی باریکیوں کو سمجھنے کی اور اخلاقی طور پر حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی، تو وہاں انسانی عقل کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اے آئی کے پاس صرف اعداد و شمار ہیں، لیکن انسان کے پاس احساس ہے۔ ایشیائی ٹیکنالوجی فورمز کا یہ موازنہ تصویر کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ جب بات جذباتی ذہانت اور پیچیدہ اخلاقی فیصلوں کی ہو تو انسان اے آئی سے بہت بہت آگے ہے۔
جہاں صورتحال تھوڑی سی غیر واضح یا پیچیدہ ہوتی ہے، مشین وہاں الجھ کر رہ جاتی ہے، مگر انسانی ذہن وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ اب ذرا ان مخصوص شعبوں پر نظر ڈالیں۔ ایک انتہائی پیچیدہ طبی تشخیص کو ہی لے لیں۔ مشین ڈاکٹر کو ڈیٹا تو فراہم کر سکتی ہے، لیکن مریض کی آنکھوں میں دیکھ کر جو تسلی ایک انسان دے سکتا ہے، وہ کوئی مشین ہرگز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اہم مذاکرات ہوں یا بچوں کی رہنمائی، یہ انسانی وجدان اور ان کہی باتوں کو پڑھنے کی صلاحیت ہی ہے جو ہمیں ناقابل تسخیر بناتی ہے۔ حصہ 5واں، روح، روحانیت اور اخلاقیات۔ یہ شاید اس پوری بحث کی سب سے گہری اور پر اسرار تہ ہے۔ انسانی روح، ہمدردی اور روحانیت کا وہ خاص دائرہ جس کا ان سلیکون چپس اور مشینی تاروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اردو کا یہ انتہائی خوبصورت قول ملاحظہ کریں، ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی رشتے اور وفاداری کی اس قیمت کو ظاہر کرتے ہیں جسے کسی اسکیل پر ناپا نہیں جا سکتا۔ ایک مشین بے شک ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا پروسیس کر لے، لیکن وہ تنہائی کے وقت کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہ بات، جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ اخلاقیات اور ہمدردی کی اس سے اونچی منزل اور کیا ہوگی؟ دوسروں کا درد محسوس کرنا، یہی وہ اخلاقی قطب نما ہے جسے کوئی بھی مشین لرننگ ماڈل کبھی اپنے اندر فیڈ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ دھڑکتا ہوا دل ہے جو ہمیں ایک بے جان مشین سے ممتاز کرتا ہے۔ حصہ 6، انسان اور اے آئی کا مشترکہ مستقبل۔ اب ہم اپنے سفر کی آخری منزل پر ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک جنگ ہے؟ یا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں جہاں انسانیت اور ٹیکنالوجی ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں بلکہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اصل نقطہ یہی ہے کہ اے آئی انسان کی جگہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری صلاحیتوں کو ایک نئی اڑان دینے کے لیے ہے۔ اگر ہم ان مشینوں کو روزمرہ کے بورنگ اور دہرائے جانے والے کاموں میں اپنا معاون بنا لیں تو ہمارے پاس وہ کام کرنے کا زیادہ وقت بچ جائے گا جو در حقیقت صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس مشترکہ اور ہائبرڈ مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خاص مہارتوں پر کام کیا جائے۔ یقیناً اے آئی اور ڈیٹا انالیٹکس کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ان سافٹ سکلز کو نکھارنا ہے جیسے کہ ہمدردی، ابلاغ اور اخلاقی سمجھ بوجھ، کیونکہ تکنیک اور انسانیت کا یہی ملاپ آنے والے دور کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور آخر میں ایک انتہائی فکر انگیز سوال سب کے لیے، ہم بحیثیت معاشرہ انسان کے اندر موجود ہمدردی اور اس دھڑکتے ہوئے دل کی انمول قدر کو کھوئے بغیر ان مشینوں کی شاندار کارکردگی سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا ہم اس بے پناہ تکنیکی رفتار کو اپناتے ہوئے اپنی انسانیت کو زندہ رکھ پائیں گے؟ امید ہے اس جائزے نے مشینوں کے ساتھ ہمارے مستقبل کو لے کر کچھ نئے زاویے دیے ہوں گے۔ آج کے اس معلوماتی سفر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.